السلام علیکم تو فیا علی صلوات اللہ علیہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجا علی محمد کی مدد بری شاہ لطیف ساغر سمندر سرکار جو تھے وہ چولیاں کرسال میں ضلع چکوال چولیاں کرسال میں پیدا ہوئے تھے اور سید شاہ حسین نوسوی کاظمی المشہدی کی نسل سے تھے جو کہ امام موسیٰ کاظم پاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے بیٹے سخی شاہ اسحاق کتب موافق جن کا مزار ساوا ایران میں ہے ان کی نسل سے کافی آگے آ کے ان کی نسل سے سخی شاہ حسین بادشاہ ہوئے اور آگے سے ان کی نسل سے آگے 7ویں 8ویں پشت میں سرکار سخی بری شاہ لطیف ساغر سمندر میں بری شاہ لطیف سرکار کا نام اصل سید شاہ لطیف کاظمی موسوی کاظمی المشہدی ہے اور ان کے والد کا نام سید محمود بادشاہ موسوی الکاظمی مشہدی ہے اور ان کے دادا جو ہیں وہ سید حامد علی موسوی کاظمی المشہدی۔ سرکار ایک روایت کے مطابق 5 سال اور ایک روایت کے مطابق 7 سال سرکار نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، چولیاں کرسال جہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے سرکار کے وطن چھوڑنے کی ریزن یہ تھی کہ سرکار تبلیغ کے لیے وہاں سے نکلے، کیونکہ سرکار نے 5 یا 7 سال کی ایج میں ہی وہاں پہ اپنی کرامات ظاہر کر دی تھی۔ ان کے پاس ایک اپنا جو بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی وہ سرکار یا جو بھی ان کے پاس مال تھا وہ سارا سرکار لے کے چلے، تو وہاں پہ کسی زمیندار کی فصل تھی، سرکار نے وہاں پہ چھوڑ دی فصلوں میں وہ چھوڑ دیے مال کہ بکریاں تھی بھینسیں تھیں وہ ساری وہ ادھر چھوڑ دی۔ سرکار کے جو حیوانات تھے انہوں نے اس مال کو تباہ کر ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا، تو وہ آ کے اس نے سرکار کے والد کے آگے سید محمود بادشاہ کے آگے شکایت لگائی کہ سرکار یہ آپ کے بیٹے نے تو ہماری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ سرکار نے کہا اچھا، سرکار غصے میں آیا تو سرکار نے آگے سے سخی شاہ لطیف بادشاہ سے پوچھا، بری شاہ لطیف سے، آپ نے یہ فصلوں کو کیوں تباہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سرکار یہ ویسے کہہ رہے آگے دیکھے فصلیں ٹھیک ہیں، آگے گئے تو ان کی فصلیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، تو بس سرکار پھر وہاں سے نکل پڑے۔ سرکار نے پھر وہاں سے تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے نکلے تو سرکار ہر کسی کے پاس گئے اپنا مرشد پکڑنے کے لیے، لیکن کسی نے سرکار کو اپنا طالب نہیں کیا۔ پھر سرکار ایک روایت میں کشمیر ہے اور ایک روایت میں ہزارہ ہے، سرکار وہاں پہ آ کے سرکار نے امام زمانہ پاک کے آگے فریاد کی اور پھر انہوں نے سگی زندہ ولی یا تلمیر شہنشاہ سرکار خضر علیہ السلام کو ڈیوٹی لگائی اور انہوں نے آگے سرکار کو اپنا مرید کیا۔ اور بری جو لقب ہے وہ سرکار کا جو ہے وہ اس وجہ سے بڑا بھی بر کہتے ہیں خشکی کو، اور اس خشکی پہ جتنے بھی طالب مولا ہیں سرکار سب کے پیشوا ہیں، کیونکہ اس خشکی پہ ہر کسی کے پاس سرکار کے مرید ہونے کے لیے تو کسی نے سرکار کو مرید نہیں کیا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے بری امام ان کا لقب پڑھنے کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بر ابرار سے نکلا ہے، بر اعظم، اس خشکی پہ 7 بر اعظم ہیں، ہر بر اعظم پہ ایک ابرار ہوتا ہے، سرکار جو ہیں وہ ابرار ہیں، بری سرکار فقر میں ایک منزل ہوتی ہے ابرار، سرکار وہ ہیں، تو اس وجہ سے بھی بری امام سرکار کا لقب ہے۔ یہ مختصر سی پھر سرکار نے جو وہاں سے نکلے پھر سرکار رائی سیدہ میں آئے، سرکار نے وہاں سے شادی کی، پھر اپنا پوتو نلا میں سرکار 12 سال پانی میں رہے، وہاں پہ اپنی ریاضت کی، پھر سرکار وہاں سے نکلے، پھر سرکار کے نیچے کا ساتھ مچھلیاں کھا گئی تھی، تو پھر سرکار جب پردہ کرنے لگے تو اس ٹائم شہنشاہ اورنگزیب کا زمانہ تھا، تو پھر سرکار ادھر نور پور شاہ پوتو نیلان سے نور پور شاہ تشریف لے آئے، ادھر سرکار کی ادھر بیٹھک بھی ہے لوہا دندی جہاں پہ سرکار نے ریاضت کی، وہاں پہ سرکار وہ سانپ اور بچھو بھی اندر ہیں جو سرکار کو تنگ کرنے کے لیے آتے تھے، وہ سر پتھر ہو گئے ہیں، اندر پتھر بن گئے۔ اسی طرح وہاں پہ دیو بھی سر پتھر ہوا ہے، پری بھی ایک سر پتھر ہوئی ہے، جو ہے وہ پری کا عاشق تھا تو وہ تنگ کرتا تھا سرکار کو آ کے، تو پھر سرکار نے اس کو بھی وہاں پہ پتھر بنا دیا، وہ بھی ادھر موجود ہے۔ پھر سرکار کی یہاں پہ شہادت ہوئی بری سرکار کی، پھر یہ جو روزہ ہے یہ شہنشاہ اورنگزیب نے بنایا تھا۔ بری سرکار کا جہاں پہ روزہ مبارک ہے اس کا نام پرانا نام تھا چور پور، تو یہ چور پور سے نور پور ہوا۔ نور پور کیوں ہوا؟ یہ سب چور ڈاکو لوگ تھے، دین اسلام سے دور تھے، اچھائی سے دور تھے، سرکار نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی، ان کو کلمہ پڑھایا، انہیں محمد وآل محمد کا درس دیا۔ بھئی سرکار نے ان چوروں لوگوں کو ایسی تبلیغ کی، چور سے یہ لوگ ولی اللہ بن گئے، ہندو لوگ تھے، سرکار نے انہیں کلمہ پڑھایا، انہیں مسلمان کیا، چوروں کو رائے راست پہ لے کے آئے۔ یہ ہر جگہ پہ سرکار جہاں بھی گئے ہیں سرکار کی یہی تبلیغ تھی، خدا کی وادنیت، پاک رسول خدا کی رسالت اور پاک امیر المومنین کی ولایت، 5 12 14 معصومین کی ولایت اور حسینیت کا درس، ذکر امام مظلوم کربلا۔ سرکار نے لوگوں کو کربلا بتائی، لوگوں کو حقیقت بتائی بھی کربلا میں کیا واقعہ ہوا۔ سرکار کا حکم ہے کہ پہلے میرے مرید سخی شاہ حسین کا سلام کریں، پھر میرا کریں اور پھر سخی شاہ حسین کا کریں، تب بری سرکار کا سلام قبول ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوگ بری سرکار کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے بری سرکار بری، وہ ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہوتے ہیں، پاک رسول خدا کو ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جد کی تعریف سنا رہے ہوتے ہیں انہیں، اسی طرح حمد ہے، اسی طرح قصیدہ ہے۔ جو لنگر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی منتیں مرادیں جو ہیں، جیسے کوئی بکرا لے آیا، کوئی دمبا لے آیا، تو وہ سرکار کے دربار پہ آ کے وہ دیتے ہیں، لنگر خانے میں وہ دے دیتے ہیں، تو آگے سے وہ 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح جو پانی ہے، یہ پانی اصل میں پہلے دودھ کی نہر تھی جو سرکار نے خود نکالی تھی، جو چشمہ ابھی بھی وہاں پہ نشان موجود ہے وہ پہاڑ پہ،
جب وہ دودھ کی نہر سرکار نے نکالی، وہ اس لیے نکالی کہ یہ یہاں سے پئیں اور شفا پائیں، لیکن وہ لوگوں نے وہاں پہ بیچنا شروع کر دیا اس دودھ کو، تو سرکار نے اس دودھ کو پانی بنا دیا، ان لوگوں نے پانی بھی بیچنا شروع کر دیا، اور ہماری یاد میں بھی لوگ پانی بیچتے رہے، تو پھر اب وہ پانی بھی، وہ پانی ویسا صاف پانی نہیں رہا، اب گدلا پانی ہو گیا۔ پھر پانی کو فلٹر کر کے گورنمنٹ نے، یہ جہاں پہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ نے فلٹر کر کے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، لوگ یہاں سے پانی بھی پیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ زمانہ بدل چکا ہے تو ویسی عقیدت بھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی اولیاء اللہ سے عقیدت ابھی بھی لوگوں کی قائم و دائم ہے۔ کئی لوگ اب بھی جوتیاں اپنے گھر میں اتار کر وہاں پہ آتے ہیں، اگر وہاں پہ نہ بھی آئیں تو دربار کے آتے سے باہر اپنی جوتیاں اتار کے سرکار کا سلام کرنے جاتے ہیں۔